دعائے رمضان، دعائے رمضان، دعائے رمضان، رمضان دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے صدائے رمضان، رب کریم کی رحمت کی ہوتی ہے یہ پہچان۔ يسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيب الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الملي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الماهد الأحد الصمد القادر المقتدر المقتدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الزار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائے رمضان کے اس نورانی سفر کا آج 5واں دن ہے۔ چند دن پہلے ہم نے اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہا تھا اور آج ہم اس کے رنگ میں مزید ڈھلتے جا رہے ہیں۔ رمضان صرف گزرنے کے لیے نہیں آیا، یہ ہمیں بدلنے آیا ہے۔ 5واں دن ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا ہماری نمازیں بہتر ہوئیں؟ کیا ہماری زبان میں نرمی آئی؟ کیا ہم نے کسی کو معاف کیا؟ اگر جواب ہاں ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو ابھی وقت باقی ہے، سنبھل جائیے۔ ابھی تو ابتدا ہے، ابھی تو راہ باقی ہے۔ رمضان کی عطا میں کتنی نگاہ باقی ہے۔ سنبھل کے چل مسافر، یہ مہینہ خاص ہے، ہر سانس میں چھپی ہوئی ایک آس باقی ہے۔ ناظرین، 5واں دن ہمیں استقامت کا درس دے رہا ہے، کیونکہ اصل کامیابی یہ نہیں کہ ہم نے آغاز کیسے کیا، بلکہ یہ ہے کہ ہم انجام تک کیسے پہنچتے ہیں۔ رمضان کی یہ نورانی ساعتیں ہمیں مسلسل اپنے رب کی طرف کر رہی ہیں، اور آج 5ویں دن ہم پھر حاضر ہیں قرآن کی روشنی میں ڈھلنے کے لیے۔ ہر حرف میں چھپی ہے شفا کی روشنی، ہر آیت میں ہے رب کی عطا کی روشنی۔ جھک جائیں دل تو کھلتے ہیں اسرار کے در، جھک جائیں دل تو کھلتے ہیں اسرار کے در، قرآن سنائے ہمیں وفا کی روشنی۔ آئیے اپنے دلوں کو خاموش کریں، اپنی نگاہوں کو جھکا لیں اور اپنے کانوں کو اس کلام کے لیے آمادہ کریں جو رب کائنات کا کلام ہے۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ ہم دعوت دیتے ہیں کہ تشریف لائیے اور تلاوت کلام پاک سے ہماری اس محفل کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة واللہ خیر الرازقین۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو۔ اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور جب انہوں نے سودا بکتا ہے تماشا ہوتا دیکھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو چیز اللہ کیا ہے وہ سوداگری اور تماشے سے کہیں بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ ناظرین اکرام، رمضان کی یہ ساتیں ہمیں رحمتوں کے سائے میں لے آئی ہیں، اور جب تک ذکر مصطفیٰ نہ ہو محفل مکمل نہیں ہوتی۔ مہک اٹھی ہے فضا نام مصطفیٰ سے، مہک اٹھی ہے فضا نام مصطفیٰ سے، سکون آتا ہے دل کو درود کی صدا سے۔ رمضان روشن ہے انہی کے صدقے، رمضان روشن ہے انہی کے صدقے، یہ چاند چمکا ان کی ہی ضیا سے۔ آئیے دلوں کو درود سے سجا لیں، لبوں کو محبت رسول سے مہکا لیں، اور پوری عقیدت کے ساتھ سنتے ہیں نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے تشریف لائیں اور اپنی آواز کا نذرانہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کریں۔ پیکرے دل ربا بن کے آیا، حسن عرض و سما بن کے آیا، پیکرے دل ربا بن کے آیا، حسن عرض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، بادشاہوں نے دی ہے سلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال ان کا اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا، پیکرے دل ربا بن کے آیا، حسن عرض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سبحان اللہ۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے تھرڈ سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم بات کریں گے آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وہی چراغ ہدایت، وہی مثال وفا، وہی چراغ ہدایت، وہی مثال وفا، انہی کی سیرت سے ملتا ہے جینے کا سلیقہ۔ رمضان کا پیغام بھی وہی ہے جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے، رحمت، صبر اور اخلاص۔ آئیے محبت و عقیدت کے ساتھ سیرت النبی کے موضوع پر اپنی ہی ایک ساتھی کے اظہار خیالات سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پہلی وحی کا ایمان افروز واقعہ۔ مکہ کی گرمیوں میں جب دنیا جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر تنہائی میں غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک دن جب آپ عبادت میں مصروف تھے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اقرأ، پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ یہ سلسلہ 3 بار دہرایا گیا۔ تیسری بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زور سے بھیجا اور سورہ علق کی پہلی 5 آیات تلاوت کی۔ یہ اسلام کی پہلی وحی تھی۔ اس عظیم و شان واقعے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گہرا اثر ڈالا۔ آپ کا دل دھڑک رہا تھا اور آپ گھبراہٹ کی حالت میں گھر تشریف لائے۔ آپ نے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت حوصلے اور محبت سے آپ کو تسلی دی۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ آپ جیسے نیک انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ بلا خوف اسلام قبول کرنے والی پہلی شخصیت بن گئی۔ بعد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو پرانی کتابوں کے ماہر تھے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا کرتا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی نشانی ہے۔ تو ناظرین، اب ہم چلتے ہیں سوال جواب کی طرف۔ سوال نمبر 1، غار حرا میں سب سے پہلی کون سی وحی نازل ہوئی؟ سوال نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی ملنے کے بعد کیسا محسوس کیا؟ سوال نمبر 3، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے پر کیا رد عمل دیا اور کیا وہ فوراً ایمان لے آئی تھی؟ آخری سوال، ورقہ بن نوفل نے اس واقعے کے بارے میں کیا کہا؟ اب ہم چلتے ہیں اپنے 4تھ سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم بات کرتے ہیں ڈیلی عمل کی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اخلاق کا عمل۔ ناظرین اکرام، رمضان آیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے اخلاق بھی رمضان والے ہو گئے ہیں یا نہیں؟ روزہ ہمیں بھوکا رہنا سکھاتا ہے، مگر اصل مقصد ہمیں نرم دل اور اچھے اخلاق والا انسان بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ رمضان ہمیں زبان کا روزہ بھی سکھاتا ہے۔ صرف کھانے سے رکنا روزہ نہیں، بلکہ جھوٹ، غیبت، غصہ اور سخت لہجے سے رکنا اصل روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ دشمن بھی متاثر ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جس کا اخلاق بہترین ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی بات آتی ہے تو قرآن بول اٹھتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ عظیم الشان خلق کے مالک ہیں۔ اگر ہم واقعی رمضان گزار رہے ہیں تو ہمارے چہرے پر نرمی، زبان میں مٹھاس اور رویے میں برداشت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی لڑائی کرے تو کہہ دیں کہ میں روزہ دار ہوں، مطلب یہ کہ روزے میں غصے پر کنٹرول بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں معاف کرنا سیکھنا چاہیے۔ رمضان معافی کا مہینہ ہے، دوسروں کو معاف کریں تاکہ اللہ ہمیں معاف کر۔ اکثر ہم باہر نرم اور گھر میں سخت ہوتے ہیں، اصل اخلاق گھر والوں کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ چوتھی اور سب سے مین چیز جو ہمارے اخلاق کا عملی حصہ ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا اخلاق ہمارا کیسا ہونا چاہیے۔ روزہ رکھ کر اگر ہم کسی کو برا لکھ دیں گے تو یہ اخلاق رمضان نہیں ہے۔ سوچئے، اگر رمضان گزر جائے اور ہمارا لہجہ نہ بدلے تو کیا ہم نے رمضان پایا؟ اللہ کو ہماری بھوک کی ضرورت نہیں، اسے ہمارے دل کی صفائی پسند ہے۔ لب پہ نرمی دل میں صفائی ہو، لب پہ نرمی دل میں صفائی ہو، یہی تو اصل روزہ داری ہو۔ اخلاق سے پہچان بنتی ہے، اخلاق سے پہچان بنتی ہے، اسی سے زندگی سنورتی ہے۔ ناظرین کرام، آئیے اس رمضان عہد کریں کہ ہم صرف روزہ نہیں رکھیں گے بلکہ اپنے اخلاق کو بھی روزہ دار بنائیں گے۔ اللہ ہمیں حسن اخلاق عطا فرمائے اور رمضان کے بعد بھی یہ خوبی قائم رکھے، آمین۔ آخر میں اسی الفاظ کے ساتھ اپنی اس ٹرانسمیشن کا اختتام کرنا چاہوں گی، یہ مہینہ بھی گزر جائے گا، یہ مہینہ بھی گزر جائے گا، پر اثر چھوڑ جائے گا۔ جو سنبھل گئے وہ سنور جائیں گے، جو سنبھل گئے وہ سنور جائیں گے، جو سوئے رہے وہ پچھتائیں گے۔ آئے رمضان، دعا